ریاض، سب سے پہلے تو آج ہمیں یہ بتائیں کہ قومی تعلیمی پالیسی ہے کیا اور اس کو نافذ کرنے میں کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں؟ جی بہت شکریہ فرزانہ. ہماری ایجوکیشن جو پالیسی ہے تقریباً جب سے پاکستان بنا ہے کوئی 1.5 درجن کے قریب جو ہماری ایجوکیشن پالیسیز ہیں وہ وقتاً فوقتاً آتی نہیں. لیکن 2006-07 کے بعد بدقسمتی سے یہ ہوا کہ ایک ایجوکیشنل پالیسی بھی ہمارے سامنے نہیں آ سکی. تو اس وقت 2025 چل رہا ہے اور ہمارے پاس 2009 کی ایک رف جو ایجوکیشنل پالیسی تھی وہ بھی اپروو نہیں ہوئی تھی. اس کو جو ہے وہ گیلانی صاحب کے زمانے میں تھوڑا بہت چلایا گیا اور اس کے بعد پھر کچھ نہیں ہو سکا. پھر مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, انہوں نے ان سے بھی کچھ خاص نہ ہو سکا. پی ٹی آئی کی حکومت 3-3.5 سال کے لیے آئی, انہوں نے کچھ کوشش کی اور سنگل کیریکولم اور یہ سب چیزیں ملا کر, لیکن ظاہر ہے ایک رکاوٹ رہی. خاص طور پہ جو 2010 کے بعد 18ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد سندھ جو ہے ہمیشہ اس معاملے میں رکاوٹ ڈالتا رہا اور وہ یہ کہتا رہا کہ جناب یہ 2010 کے بعد صوبائی معاملہ ہے ایجوکیشن جو ہے, تو اس میں آپ کا کوئی عمل دخل یعنی وفاق کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم نے اپنی ایجوکیشن پالیسی کیسے بنانی ہے اور یہ کیسے ہونی چاہیے کیسے نہیں ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے بلیغ الرحمان صاحب جب یہاں پہ وفاقی وزیر تھے برائے تعلیم تو اس دور میں انہوں نے 13 سے 18 میں بے انتہا مرتبہ کوشش کی. انہوں نے IPMC بھی بنائی, انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کمیٹی بنائی, جس کا مقصد یہ تھا کہ تمام صوبائی جو وزرائے تعلیم ہیں وہ ایک فورم پہ اسلام آباد میں آ کے بیٹھیں اور وہ میٹنگز کریں اور مختلف چیزوں پہ ڈسکشنز ہوں اور اس کے بعد کسی لائحہ عمل پہ پہنچیں. اور اسی IPMC کے ایجنڈے پہ اس کو ایکٹیویٹ کیا ولیغ الرحمان صاحب نے. اور لیکن اس کے بعد ایجوکیشن پالیسی پہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکا. سندھ ہمیشہ سے اس پہ بہت زیادہ مخالفت کرتا رہا. ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کا وہ کام نہیں ہے اور 3-4 درجے کے 17ویں-18ویں گریڈ کے آفیسرز کو وہ بھیجتے تھے. باقی تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم آتے تھے اور یہاں سے 17, 18, 19 گریڈ کا آفیسر جو ہے وہ صوبے سندھ سے آتا تھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں. تو اس کے بعد اب حال ہی میں جب PDM کی حکومت تھی اس میں بھی تھوڑی بہت کوشش ہوئی, لیکن ظاہر ہے ان کے پاس مکمل اختیار تو اس طرح کے نہیں تھا کیونکہ جنرل الیکشنز ہونے تھے. بہرحال اس کے بعد اب یہ حکومت آئی ہے تو جب انہوں نے دوبارہ پرسو کرنے کی کوشش کی مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت نے, لیکن پتہ چلا کہ جناب سندھ کی طرف سے وہی رویہ ہے, لہٰذا انہوں نے اب پالیسی فریم ورک بنانے کا فیصلہ کیا ہے. یعنی ہم ایک بائی اینڈ لارج آپ کو ایک پوائنٹرز دے دیں گے, یہ ہمارے بیسک انفراسٹرکچر ہوگا. اس کے بعد جو صوبے اپنی طرف سے اپنے علاقائی چیزیں ڈالنا چاہیں, کوئی خوشحال خٹک ڈالنا چاہتا ہے, کوئی بابا فرید ڈالنا چاہتا ہے, کوئی ہیر رانجھا کی سٹوری ڈالنا چاہتا ہے, کوئی سندھ کی تاریخ کے بارے میں کچھ ڈالنا چاہتا ہے, جس کی جو مرضی ہے وہ اس میں ڈال لے اور اپنے اپنے کلچر اور اس کے مطابق ہو جائے. تو بہرحال بدقسمتی سے ہم اسے کہیں گے یہ ایک یو ٹرن ہے وفاقی حکومت یا وفاقی وزارت تعلیم کی طرف سے, اور ایک بے بسی بھی کہہ لیں کیونکہ جب ایک صوبہ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے اور لیکن آپ نے ایک کام کرنا تو ہے, تو لہٰذا انہوں نے ایک پالیسی فریم ورک بنا لیا. مارچ 2024 میں اس کا جو ہے وہ پہلا اجلاس ہوا اور نومبر-دسمبر تک اس کو ایک حتمی شکل دی گئی. جو پالیسی فریم ورک ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اور جنوری میں تقریباً اس کا عمل مکمل ہوا اور تمام صوبوں کو 4 جو صوبے ہیں ان کو ٹاسک دیا گیا کہ 3 مہینے کے اندر آپ اپنی پالیسی جو ہے وہ مرتب کریں, اپنی چیزیں اس میں ڈالیں اور یہ ایک آپ کے پاس ایک جو ہے وہ کینڈل ہوگی یا لائٹنگ ٹاور ہوگا جہاں سے آپ بیسک روشنی لے سکتے ہیں. یہ فرض کی جانب کو خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے, تو اسپیسیفکلی کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جس پر تنقید کی جا رہی ہے؟ سندھ کی طرف سے کسی خاص پوائنٹ کا اشارہ ہی نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے, آپ ہمیں ڈائریکٹ ہی نہیں کر سکتے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد بھی ہے یہاں پہ اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سندھ بھی ہے, لیکن سندھ حکومت اس حوالے سے کبھی اعتراض نہیں کرتا کہ جناب HEC موجود ہے, HEC ہمیں لیٹر دے رہا ہے, HEC ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہے اور اس طرح ہے, اور ٹھیک ہے وہ شور شرابہ تو مچتا ہے لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کے رول کو اس طرح وہ ڈینائی نہیں کرتا. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ HEC نے جو اسلام آباد میں ہے انہوں نے سندھ کو کہا کہ آپ بیوروکریٹس کو جو ایک ایکٹ ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور بیوروکریٹس کو لا رہے ہیں وائس چانسلر کے طور پر. 20-21 گریڈ کا جو افسر ہوگا وہ بھی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بن سکے گا. PhD کی ڈگری جو ہے وہ شرط نہیں
نہیں ہوگی. اس کی HEC کا لیٹر آیا لیکن انہوں نے اس کو جو ہے وہ بالکل لفٹ نہیں کروائی اور باقاعدہ طور پہ وہ بل جو ہے وہ اسمبلی سے کابینہ سے اور اس کو اسمبلی سے سندھ اسمبلی سے منظور کر لیا. اب باقاعدہ طور پہ وہ ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جناب اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ HEC کے رول کو وہ مانتے ہیں کیونکہ اچھی خاصی اربوں روپے کے جو فنڈز ہیں وہ صوبائی سطح پہ سندھ میں جاتے ہیں, لہٰذا اس حد تک تو وہ مانتے ہیں. تو جب پیسوں کی فنڈز کی بات آئے تو اس پہ ظاہر وہ نہیں کرتا. لیکن وفاقی وزارت تعلیم چونکہ اس طرح کے فنڈز نہیں دیتی سندھ صوبائی وزارت تعلیم کو, لہٰذا اس وجہ سے ایک بڑا اعتراض ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو آپ کا کام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, 2010 میں جو پاس ہوئی 18ویں ترمیم اس میں سندھ کا بڑا رول رہا, لیکن یکسانیت کے لیے اور ایک یونٹی کے لیے ایک سینٹرل باڈی ہونی چاہیے. پوری دنیا میں ہوتی ہے اور امریکہ میں بھی ہوتی ہے, جاپان میں مختلف جگہوں پہ, لیکن جو چھوٹے چھوٹے صوبے ہیں پھر اس کو ایک مین جو اسپرٹ ہے اس کو لے کر پھر آگے چلتے ہیں. لیکن سندھ کی طرف سے یہ رویہ انتہائی افسوسناک ہے. وزارت تعلیم کے جو کتنے وزراء گزرے اور اس کے بعد ابھی موجودہ جو وزیر بھی ہیں, پھر اس کے علاوہ اور جو لوگ رہے, میری بیوروکریٹس وغیرہ سے بات ہوتی رہی تو انہوں نے بڑے افسوس کا اظہار کیا کہ سندھ کو یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے. اس میں صوبائیت یا اس میں کسی صوبے کے حوالے سے کوئی اس طرح کا ہماری نیت نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھتری تلے ایک مین چیز قابل قبول نہیں ہے, اس کو سیریس لینا چاہیے. اب جس طرح سے حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے صوبوں کو مارچ تک پالیسی مرتب کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کیا صوبے یہ ڈیڈ لائن پوری کر پائیں گے؟ میری جب یہ سٹوری میں تیار کر رہا تھا کل پرسوں تو میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی اور جو اس فریم ورک کو تیار جنہوں نے کیا سینئر لوگ تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری اطلاعات ہیں کہ جو بلوچستان ہے انہوں نے کچھ کسی حد تک کام شروع کیا ہے, لیکن باقی صوبوں کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. اب یہ 3 مہینے کا ٹائم کچھ 90 دن کوئی مطلب بہت زیادہ بھی نہیں ہے لیکن بہت کم بھی نہیں ہے. اس میں اگر سنجیدگی سے کوشش کی جا سکے تو 2 ماہ میں اچھی ایک پالیسی کو مرتب کیا جا سکتا ہے, اسپیشلی جب آپ کے پاس وفاقی حکومت کی طرف سے ایک گائیڈ لائن موجود ہو, ایک فریم ورک موجود ہو, اس کو لے کر آپ صوبائی سطح پہ ایک اچھا وہ ایک پالیسی مرتب کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت 3 صوبے جو ہے وہ مکمل خاموش ہیں, ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سی نہیں ہے. میں نے 2-3 لوگوں کو صوبوں میں ٹچ کیا, انہوں نے کہا جی ابھی تک تو فی الحال اس حوالے سے کوئی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور ہم جلد از جلد اس پہ کچھ کریں گے. اب 1.5 ماہ تو گزر گیا ہے, آپ سمجھ لیں کہ جنوری کا مہینہ تو تقریباً آدھے سے قریب ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ پیچھے 1.5 مہینے رہ جاتا ہے. تو 1.5 مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا؟ تو ایک اور ایشو یہ بھی ہے, ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں بیچ میں رہ گیا ہے. کہاں آپ نے بتایا کہ 2009 میں ایک رف پالیسی تھی, وہ بھی کوئی اتنی کلیئر نہیں تھی, واضح نہیں تھی. اس کے بعد سے اب تک 2025 آ گیا, کوئی تعلیمی پالیسی متعارف نہیں کروائی جا سکی ہے. تو اب 1.5 مہینے کے اندر کیا یہ اتنے ایکٹیو ہو کے کام کر پائیں گے؟ ڈیڈ لائن کو کس طرح سے وہ میٹ اپ کریں گے؟ بظاہر تو یہ ناممکن سا کام نظر آ رہا ہے کہ 1.5 ماہ میں 3 صوبے جس میں پنجاب اور خیبر پختونخوا جیسے 2 بڑے صوبے شامل ہیں اور ظاہر ہے پھر جس میں سندھ ہے وہ بھی کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے, ان کی بھی اچھی خاصی آبادی ہے, اور اس کے بعد بلوچستان آ جاتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ کام شروع کیا ہوا ہے. لیکن 1.5 مہینے کا وقت رہ گیا ہے اور اب اگین یہ ایک ایشو آئے گا کہ جی وفاق کون ہوتا ہے ہمیں ڈیڈ لائن دینے والا. اب یہ آیا نہیں ہے لیکن اس طرح کا اعتراض ہوگا, اچھا انہوں نے ہمیں بتا دی ہم کر لیں گے, ہم دیکھ لیں گے اپنی اس کے مطابق. تو یہ بہت بدقسمتی سے ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے کہ 2006-07 کے بعد ہمارے پاس ایک واضح طور پہ ایجوکیشن پالیسی یا ایجوکیشن سسٹم موجود نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہم دنیا 2006-07 کے بعد اب یہاں پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باتیں ہو رہی ہیں, مصنوعی ذہانت کی باتیں ہو رہی ہیں, بچوں کو سٹوری بکس میں یہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں امریکہ میں اور یورپ میں کہ جناب اے آئی کو کیسے یوز کرنا ہے, اس کا مثبت کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے اپنی اسکول کے لیے, ایجوکیشن سسٹم کے لیے, اداروں کے لیے, ملک کے لیے اس کا مثبت استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ہر سطح پہ یہ پڑھایا جا رہا ہے, یونیورسٹی لیول وغیرہ تو ظاہر ہے ہائی لیول ہو جاتا ہے. اور ہمارے ہاں ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہماری ایجوکیشن جو پالیسی ہوگی کیا ہم نے وفاق سے کچھ لینا ہے یا ہم نے خود کچھ سب کچھ تیار کرنا ہے. تو یہ جو کنفیوژن اور جو انسرٹینٹی ہے اس کا نقصان آنے والی نسلوں کو, موجودہ نسل کو ہم یہ دے رہے ہیں اور یہ بہت بڑا بھیانک نقصان ہم پہنچا رہے ہیں جس کی قیمت ہمیں آئندہ سالوں میں اور دہائیوں میں ادا کرنی پڑے گی, جس کا شاید ہمیں ابھی احساس نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ جلد از جلد اور بہتر سے بہتر اگر پالیسی فریم ورک پہ عمل کرتے ہوئے آگے صوبے چاہیں. اگر اس رف پالیسی کو ہی ہم تعلیمی پالیسی مان لیتے ہیں, ملک میں 2009 کے بعد سے اب تک کوئی تعلیمی پالیسی متعارف نہیں کروائی جا سکی ہے, تو آخر تعلیم پر کیوں کسی حکومت کی جانب سے اتنی توجہ نہیں دی گئی ہے؟
اب ظاہر ہے یہ ایک اگین اس پہ پورا ایک پروگرام ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کا کہ اس میں جتنے ہم نے 3-4 حکومتوں کا ذکر تو شروع میں کیا کہ پیپلز پارٹی کا 2008 کے بعد سے دور تھا, ہم نے دیکھا کہ اس میں کیا ہوا, اس میں کچھ نہیں ہو سکا. پھر 13 سے 18 جو دور تھا نون لیگ کا, اس میں کیا ہوا. پھر اس کے بعد تحریک انصاف آئی اور 3-3.5 یا 4 سال انہوں نے بھی لگے رہے کچھ نہ کچھ کرتے, ان سے بھی کچھ نہیں ہوا. پی ڈی ایم میں کچھ نہیں ہو سکا, اب یہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ایجوکیشن جو ہے, چاہے وہ اسپیشلی جو بیسک ایجوکیشن جو ارلی ایجوکیشن ہوتی ہے 0 سے لے کر 10th یا سیکنڈری اسکول تک, ہائر سیکنڈری اسکول تک, وہ ہماری بدقسمتی تو اس طرح ترجیح نہیں رہی. ہائر ایجوکیشن ایک الگ سیکٹر ہے ظاہر ہے, لیکن جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ آپ کی بیس ہوتی ہے. وہ ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں رہا. باہر سے ہمیشہ یو ایس ایڈ سے اور یو کے ایڈ سے اور دوسری جگہوں سے فنڈنگ ملتی ہیں تو پالیسیز مرتب ہوتی ہیں, سرویز ہوتے ہیں, اور جو لرننگ سکلز ہیں اس کو مرتب کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچوں کو, کتنے سال کے, کتنے گریڈ کے بچوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. تو باہر کی این جی اوز کی فنڈنگ سے ہم وہ سرویز کرواتے ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو پہلی کلاس میں ہے اس کو کتنا لکھنا پڑھنا آتا ہے, یا دوسری کلاس والے کو کتنا میتھس, اردو اور اسلامیات آتا ہے. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم آپ کا سوال بالکل وجہ ہے کہ یہ کیوں حکومتوں کی ترجیح نہیں رہا. یہ ایک بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں $1 بلین کوسچن ہے کہ 1.% ہم تعلیم پہ سالانہ لگاتے ہیں, اور اگر دوسرے معاملات کو دیکھا جائے, چاہے وہ دفاع ہے, جا چکی ہے, ایڈوانس ایجوکیشن دے رہی ہے, ہم ابھی تک اپنے اسی بوسیدہ تعلیمی نظام کے ساتھ چل رہے ہیں, اس کو بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہم. بالکل ایسے ہی ہے. اور کئی جگہوں پہ ابھی بھی فلوپی ڈسک جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے کہ فلوپی ڈسک تو مختلف جگہوں میں میوزیمز میں رکھی جاتی ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا. تو ہمارے ہاں وہ بھی پڑھائی جاتی ہے. اب تو یو ایس بی سے لوگ آگے چلے گئے ہیں, اور اب تو کلاؤڈ جو ہے وہ ڈیٹا ہو گیا, یہ باقی اے آئی کی باتیں آ گئی ہیں, لیکن ہم ابھی تک جو ہے وہ پرانے جھولے میں جھول رہے ہیں اور اسی میں خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو ہے نا رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی. تو یہ بہت درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, اور اب تو صوبائی یہ معاملہ بھی ہو گیا ہے, ایجوکیشن کی ترجیح نہیں رہی. تو جو سیاسی کشمکش ہے اس کا بڑا کردار ہے اس میں, کہ یہ جو انسرٹینٹی ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. جب فائٹنگ پہ صوبے لگے رہیں گے, وفاق لگا رہے گا, تو تعلیم تو ترجیح نہیں ہوتا. یہاں پہ تو ہمیں پولیس کے لیے پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں, اینٹی رائٹ فورس کے لیے خرچ کیے جا رہے ہیں. ابھی پروگرام کی ریکارڈنگ سے پہلے خبر چل رہی تھی کہ جناب یہ جو ہمارا جو پورا معاملہ ہے, جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں تمام صوبوں کو, ایم این ایز کو, ان لوگوں کو جاری کیے جا رہے ہیں, ایم پی ایس کو, تاکہ اپنے اپنے علاقوں میں ترقیاتی جو ہے وہ کام کروائی جا سکیں. ترجیحات تو وہ ہیں کہ لوگوں کو آئندہ کے الیکشن کے لیے تیار کیا جائے اور وہ سارا کچھ ہے, لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ سب سے نچلا ہمارا ایک قسم کی ترجیح ہوتی ہے. اچھا ریاض میں ایک اور نقطہ ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہوں گی جو بڑے ہی افسوس کی بات ہے. ابھی کچھ ریسنٹلی میری نظروں کے سامنے سے یہ معاملہ گزرا ہے, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہماری حکومت چاہتی کہ ابھی تک یہ لاسٹ مومنٹ کے اوپر یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ جو میٹرک کے امتحانات ہوتے ہیں وہ فیڈرل بکس کے تحت لیے جائیں گے یا پنجاب بک بورڈ کے تحت لیے جائیں گے. وہی لاسٹ مومنٹ تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں, اور فائنلی کیا ہوا ہے کہ اب آ کے کتابیں چینج ہوئی ہیں. پہلے اسکولوں میں فیڈرل بورڈ پڑھایا جا رہا تھا, فیڈرل بورڈ کی بکس پڑھائی جا رہی تھیں, اب آ کے جو ہے انہیں دوبارہ سے پنجاب بک بورڈ کی جو ہیں بکس لگائی گئی ہیں. تو اب لاسٹ مومنٹ تک ان کو سمجھ نہیں لگتی ہے کہ ہم نے آخر اپنے جو عوام ہے, اپنے جو نوجوان ہیں, ان کو تعلیم کیا دینی ہے. کہا جاتا ہے کہ میٹرک کے بعد جو ہے آپ نے نیکسٹ پروفیشنل لائف میں جانا ہوتا ہے. تو اتنی اگر اس قسم کی سوچ ہوگی تو کس طرح سے ہمارا ملک ترقی کرے گا, ہمارے نوجوان کس طرح سے آگے بڑھیں گے پھر؟ بالکل ایسے ہی ہے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس میں ہم جتنا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور یہ ایجوکیشن اور یہ ہیلتھ اس طرح کے ٹاپکس ہیں جس پہ جتنے پروگرامز کیے جائیں وہ کم ہیں, کہ عوامی آگہی بھی ضروری ہے اور یہ سینسیٹائز کرنا چاہیے ہمیں میڈیا کے تھرو, کیونکہ ظاہر ہے گورنمنٹ بھی اس میں انفارچونیٹلی ایک بڑا چنک جو ہے وہ رول جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے کہ جب آپ بیوروکریٹس کو لگا رہے ہیں ایسی پوزیشنز پہ, بورڈز کے چیئرمین لگا رہے ہیں, تو اگر وہ میرٹ پہ آ جائیں اور وہ سروس کو نہیں دیکھیں گے, کسی ایم این اے کا ایم پی اے کی کال آئی ہے اس بچے کی مارک شیٹ کا یہ کر دیں, مارکس کا یہ کر دیں, پاس فیل اور یہ معاملات, اگر انفارچونیٹلی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا اور اپنے من پسند لوگوں کو لگایا جائے گا ان پوزیشنز پہ, تو آپ نے جو بتایا اس طرح ہی حال ہوگا کہ جناب 11th آور پہ یہ بھی نہیں پتا کہ فیڈرل بورڈ کے تحت ہوگا, لاہور بورڈ کے تحت ہوگا یا گجرانوالہ بورڈ کے تحت ہوگا, یہ کنفیوژن رہے گی. یونیورسٹی لیول پہ انفارچونیٹلی اس طرح کی کنفیوژن رہتی ہیں. اور یہ مطلب ایک اب دیکھیں میڈیکل کے ایگزامز ہوئے, کئی جگہوں پہ عدالت میں لوگ چلے گئے, جناب
پرچہ آؤٹ ہوا ہے نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ایک ایسی انسرٹینٹی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ہماری ترجیح نہیں رہی.